بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسٹوڈنٹس، میں ہوں آفتاب اتاری۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ پر آج ہم ٹیکسٹ سے متعلق جو ہے وہ کچھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں سے کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹپس شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹ کے پیپر کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہوا ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن خاص طور پہ وہ پریشان ہوتا ہے انکم ٹیکس کے نومیریکل کے متعلق۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے بی کام پارٹ 1 میں اسٹیٹسٹکس پڑھا ہے۔ اسٹیٹسٹکس میں ایک لفظ ہم نے ویٹڈ پڑھا ہے۔ بھائی ویٹ تو چیک کریں نا کہ ہمارا انکم ٹیکس کا جو نومیریکل ہے اس کا ویٹ کتنا ہے۔ اس کا ویٹ ہے 20 نمبر۔ پیپر ٹوٹل جو ہے وہ ہے 100 نمبر کا۔ 100 میں سے 20 نمبر تو ہو گئے ٹیکس کے نومیریکل کے، انکم ٹیکس کے نومیریکل کے، اور 80 نمبر جو ہمارے پاس ہیں، ہم اس کے اوپر کیا 100% تیار ہوئے بیٹھے؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ٹیکس کی سیپلی زیادہ آ جاتی ہے، فیلئر ریشو ٹیکس میں زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 20 نمبر کے اوپر جو ہے وہ اپنا اتنا ٹائم لگا دیتا ہے کہ جو باقی 80 نمبر کا پیپر ہوتا ہے اس کو وہ اچھے سے تیار نہیں کر پاتا۔ تو بھائیو، آپ ضرور جو ہے وہ اس 20 نمبر کے اوپر بھی فوکس کریں، لیکن آپ ساتھ میں 80 نمبر کو مت بھولیں کہ آپ کے پاس 80 نمبر ہیں، پاسنگ مارکس آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اٹیمپٹ کرنا اس کو بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہم نے ساتھ میں ان 80 نمبروں کو نہیں بھولنا۔ آپ کے پاس 20 نمبر کی سیل ٹیکس کی ڈیفینیشن، 20 نمبر کی انکم ٹیکس کی ڈیفینیشن، 20 نمبر کی ایگزمپشن، یہ 60 نمبر تو سیدھے یہ ہیں جو عام طور پہ وہ ہر پیپر میں پوچھتا۔ اس کے بعد آپ کے پاس 3 اتھارٹیز ہیں۔ ان 3 اتھارٹیز میں سے عام طور پہ ٹیکس کی وہ ایک اتھارٹی پیپر میں پوچھ لیتا ہے، اور 2021 کے پیپر میں تو اس کا زیادہ چانس ہے کہ ان 3 اتھارٹیز میں سے ایک پوچھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 2020 میں اس نے اتھارٹی پوچھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ ان ٹاپکس کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے تیار کریں۔ 2 اپیلز ہیں ہمارے پاس، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان دونوں اپیلز کو جو ہے وہ اچھے سے تیار کریں۔ انکم ٹیکس کے اندر جو ہے وہ سیلریڈ پرسن کو کچھ جو ہے وہ بینیفٹس ملتے ہیں، ان بینیفٹ سے ریلیٹڈ وہ ایک کوسچن پیپر میں پوچھ لیتا ہے، اس کو آپ تیار کریں۔ آپ کے پاس پروویڈنٹ فنڈ کا ایک کوسچن ہے، اس کو تیار کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ جو میں نے کچھ کوسچن بولے ہیں اور ساتھ میں آپ اپنے متعلقہ ٹیچر سے جو ہے وہ شیئر کریں، یہ کوسچن اور ساتھ میں 3 آپ کے ڈیفینیشن ٹائپ جو کوسچن ہیں ان کو تیار کریں تو 80 نمبر کا پیپر تو یہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان 20 نمبروں کی باری ہے، پھر ان 20 نمبروں کو اتنا ہی ٹائم دیں جتنا 20 نمبر ہے، 80 نمبروں کو 80 نمبروں جتنا ٹائم دیں، اور یہ 20 نمبر ہے تو اس کو 20 نمبر جتنا۔ تو آپ جب اس طرح سے اپنے ٹائم کی ڈویژن کر لیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ اس پیپر میں سے نکل سکتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے اسٹوڈنٹ اس کو 80 نمبر جتنی ویٹیج دے دیتا ہے اور ٹائم اس کو 80 نمبروں جتنا دیتا ہے، اور وہ جو 80 نمبر کا پیپر ہے اس کو 20 نمبر جتنا ٹائم دے کے تو وہ جب پیپر میں جاتا ہے تو وہ اچھے سے پرفارم نہیں کر پاتا۔ تو بہرحال یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ ابھی جو ہم بات کرتے ہیں انکم ٹیکس کے نومیریکل کی۔ انکم ٹیکس کا نومیریکل اسٹوڈنٹس عام طور پر طلباء کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہم نے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سے ایگزامپل شیئر کرتا ہوں۔ بھائی میں رہنے والا ہوں گجرانوالہ کا، میں گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں، مجھے اگر لاہور کا سفر کرنا ہے تو میں جب گجرانوالہ سے نکلوں گا تو جناب میرے پاس 2-3 میجر سٹاپ آئیں گے۔ وہ 2-3 میجر سٹاپ لیٹ سے گجرانوالہ سے نکلا تو جناب ایک کامو کی آ گیا، تو اس سے آگے گئے تو مرید کیا آ گیا، تو اس سے آگے گئے تو شاہ درہ آ گیا۔ اب دیکھیں یہ میں نے میجر 2-3 سٹاپس کے نام لیے۔ اگر کسی ویور کا جو ہے وہ دل دکھ گیا ہو کہ سر نے میرے شہر کا نام نہیں لیا تو اس کا نام بھی لیں گے، لیکن اب دیکھیں ایگزامپل کے اوپر ذرا آئیں۔ میں گجرانوالہ سے نکل رہا ہوں تو جناب 3 میجر سٹاپ ہیں۔ اب ان 3 میجر سٹاپس کا مجھے پتا ہونا چاہیے پہلے پہ کون سا ہے، دوسرے پہ کون سا ہے اور تیسرے پہ کون سا۔ جب مجھے یہ پتا ہے نا، اب مجھ سے پوچھا جائے کہ جناب گجرانوالہ سے کاموں کی یہ ایک میجر سٹاپ ہے، لیکن اس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے کون سے سٹاپس ہیں، تو میں ان چھوٹے چھوٹے سٹاپ کا نام بھی لوں کہ جناب گجرانوالہ سے جاتے ہوئے کاموں کی میں
تو رستے میں جو ہے وہ چاندہ قلعہ بھی آئے گا, تو جناب رستے میں جو ہے وہ موڑ امن آباد بھی آئے گا. تو اس طرح سے میں کوئی 2-3 چھوٹے چھوٹے مزید اسٹاپ کے نام لے سکتا ہوں. اچھا جب کاموکی سے آگے جاؤں گا مریدگے کی طرف تو جناب اس میں بھی رستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹاپ آئیں گے. تو اس طرح سے مجھے اگر کمپلیٹ روڈ میپ کا پتا ہوگا تو میں زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاؤں گا. اسٹوڈنٹس بالکل اسی طرح آپ کو اگر انکم ٹیکس کے نومیریکل کے اندر میجر اسٹاپس کا پتہ ہے تو پھر آپ اپنا سفر شروع کر دیں. میجر سٹاپ کے اندر آگے جو چھوٹے چھوٹے سٹاپ آئیں گے ان کی پھر آپ کے دوسرے نمبر پہ باری آتی ہے. تو آپ سب سے پہلے تو ترتیب تیار کریں ان میجر سٹاپس کی جو ہمارے انکم ٹیکس کے نومیریکل کے اندر آتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ یہ پوری سیریز انشاءاللہ تعالیٰ چلائیں گے. I'll try my best کہ میں روزانہ کی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے وہ انکم ٹیکس کے نومیریکل کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایڈ کرتا رہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کوسچن کو بھی اچھے سے تیار کر سکیں. جی تو ہم بات کرتے ہیں اپنے انکم ٹیکس کے اندر جو میجر سٹاپ ہے ان کی. جناب علی ہمارے پاس انکم ٹیکس کا نومیریکل کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اس کی شکل و صورت ہے. کیا ہم نے اس میں لکھنا کیا کیا ہے؟ اس میں 5 چیزیں ہیں جس کو میں عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح یاد کرواتا ہوں NTTRC. NTTRC stands for name, tax year ہمیشہ 2020, tax year ended ہمیشہ 30 جون 2020. اس کے بعد ریزیڈینشیل سٹیٹس ہمیشہ ریزیڈنٹ کیونکہ ریزیڈنٹ ہوگا تو ٹیکس پے کرے گا. اور اس کے بعد کمپیوٹیشن آف ٹیکسیبل انکم اینڈ ٹیکس پیبل. یہ ہمارا اس کا وہ بالکل ہیڈنگ ہے اپنے کوسچن کو کرتے ہوئے. اس کے بعد لیجیے ہماری انکم ٹیکس کا پہلا فارم وہ ہے انکم فرام سیلری. انکم فرام سیلری سیکشن 12 یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے, یہ پہلا فارم ہے. اچھا سر اس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ بھائی میں ابھی تو بات ہی نہیں کر رہا اس کے اندر کیا کیا آتا ہے. میں تو آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا روڈ میپ کیا ہے, اس کے اندر کیا کیا آئے گا. انشاءاللہ وہ بھی ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کور کریں گے. تو سب سے پہلے انکم فرام سیلری, اس میں کیا آنا ہے؟ بیسک سیلری, اس میں بونس, اس میں کمیشن, اس میں اوورسیز الاؤنس, اس میں بڑے سارے الاؤنسز آنے ہیں. ان کی کمپیوٹیشن کیا ہوگی, کیسے ہوگی, یہ سارے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. انکم فرام سیلری جب آپ کو مکمل تیار ہوگا تو پھر ہم موو کریں گے انکم فرام پراپرٹی. یہ ہمارے روڈ میپ کے اندر, ٹیکس کے روڈ میپ کے اندر انکم ٹیکس کے یہ دوسرا ہمارا اسٹاپ ہے. انکم فرام پراپرٹی ہم نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, اس میں کیا کیا چیز آنی ہے, اس میں کون کون سی چیز مائنس ہم نے کرنی ہے یا کیا ریٹ ہونا ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بات کریں گے. تیسرا اسٹاپ ہمارے انکم ٹیکس کا نومیریکل کرتے ہوئے آئے گا انکم فرام بزنس. انکم فرام بزنس میں کون کون سے بزنس کی انکم آئے گی, کون کون سا ایگزمپٹ ہوگا, کون کون سا ٹیکسیبل ہوگا, یہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد ہمارا چوتھا اسٹاپ وہ جناب ہے انکم فرام کیپٹل گین. انکم فرام کیپٹل گین کے اندر جو ہے وہ کون کون سی چیز آتی ہے, کس ریٹ سے اس کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اور پھر ہمارا پانچواں اسٹاپ جو ہے وہ انکم ٹیکس کا نومیریکل کرتے ہوئے وہ آئے گا انکم فرام ادر سورسز. انکم فرام ادر سورسز جب ہم مکمل کر چکیں گے تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا اس کو ہم بولیں گے یہ ہے ٹوٹل انکم. ٹوٹل انکم کے بعد ہاں جی اس میں بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اسکپ کی ہیں کیونکہ ابھی تو ہم روڈ میپ کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو میجر اسٹاپ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہاں کہاں آگے رکنا ہے اور پھر وہاں ڈیٹیل سے ساری چیزوں کو کرنے کے بعد آگے موو کرنا ہے. تو جب ہم اپنی ٹوٹل انکم پہ پہنچ چکے ہوں گے تو اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو انکم میں سے مائنس ہوتی ہیں. وہ 5 ٹوٹل چیزیں ہیں. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ ٹوٹل انکم پہ پہنچ چکے ہوں گے تو آپ کو یاد جب یہ پتا رہے گا نا کہ جناب اب میجر سٹاپ ہمارا یہ ہے کہ ٹوٹل انکم آ گئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, تو آپ کو فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ٹوٹل انکم کے آنے کے بعد 5 چیزیں ہیں جن کو مائنس کیا جاتا ہے. تو ہمارے کوسچن میں اس نے پیپر میں کون کون سی ان 5 میں سے دی ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ جناب وہ 5 جو ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ ہم مائنس کر دیں گے. جب وہ مائنس کر چکے ہوں گے تو ہمارے پاس ٹیکسیبل انکم آ چکی ہوگی. ٹیکسیبل انکم اگر اس میں شیئر فرام اے او پی دیا ہوگا تو اس کو ایڈ کریں گے, اگر نہیں دیا ہوگا تو یہی ہماری ٹیکسیبل انکم ہوگی اور اسی کے اوپر ہم گیون ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں گے. تو بہرحال میجر اسٹاپ کی بات ہو رہی ہے.
تو ہم کیا کریں گے اپنی ٹیکسیبل انکم جو ہے ٹوٹل انکم جو ہے اس میں سے جو 5 چیزیں مائنس کرنے کی ہمیں اجازت ہے وہ 5 چیزیں اپنی انکم میں سے مائنس کریں گے. جو جواب آ چکا ہوگا اس میں اگر شیئر فرام اے او بی ہوا تو ایڈ کریں گے, ورنہ اسی جواب کے اوپر جو ہے وہ جناب ہم اپنا ٹیکس کیلکولیٹ کر دیں گے. اور اگر شیئر فرام اے او بی ہے تو اس کو ایڈ کر کے جو نیا جواب آئے گا اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کیلکولیٹ کریں گے اور پھر ایک فارمولا ہے وہ بھی لگائیں گے. لیکن ابھی کیونکہ ڈیٹیل میں بات نہیں ہو رہی, ابھی میجر اسٹاپس کی بات ہو رہی ہے تو وہ جو ہے وہ ہمیں تیار کرنے ہیں. جب ہم وہ بھی کر چکے ہوں گے تو جناب ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکس ریٹ لگانے کے بعد ٹیکس آ چکا ہوگا. اب جب ٹیکس آ چکا ہوگا تو اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے کیا سیپریٹ بلاک کا ٹیکس. یہ بھی ایک میجر اسٹاپ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل ٹیکس جب آ گیا اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنے سیپریٹ بلاک کا ٹیکس. سیپریٹ بلاک آف انکم میں کیا آتا ہے؟ سیپریٹ بلاک آف انکم میں جناب ہم نے یہ جو انکم فرام پراپرٹی ہے اور انکم فرام کیپٹل گین وغیرہ ہے اس کے ٹیکسز کو وہاں لکھا ہوتا ہے سیپریٹ بلاک. تو وہ سیپریٹ بلاک کا ٹیکس جو ہے وہ یہاں ہم اپنے ٹوٹل ٹیکس کے اندر ایڈ کریں گے. جب وہ ایڈ کر چکے ہوں گے تو پھر کچھ چیزیں ہیں جو ٹیکس میں سے مائنس کرنے کی اجازت ہے اور وہ 4 ہیں. جس طرح میں نے بولا ٹوٹل انکم میں سے ہم جو ہے وہ 5 چیزیں مائنس کریں گے, تو اسی طرح 4 چیزیں ہیں جو ٹیکس میں سے مائنس کریں گے. تو وہ ٹیکس میں سے 4 چیزیں کون کون سی مائنس ہوں گی جناب؟ یہ آپ کا نیکسٹ میجر اسٹاپ ہے. اس کے اندر ٹیچر کی کنسیشن تو ڈسیبل کی, تو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ ٹیکس ہے تو کس ریٹ سے ہے, نہیں ہے تو کب سے نہیں ہے, یہ چیزیں شیئر کریں گے اس کے اندر. جب ٹیکس کنسیشن ہم دے چکے ہوں گے 4 چیزوں کی, پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ٹیکس ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس. کچھ ہمارا ٹیکس ایڈوانس میں کاٹا جا چکا ہوتا ہے, تو جو ٹیکس ایڈوانس میں کاٹا جا چکا ہوتا ہے وہ والا ٹیکس بھی ہم جو ہے وہ مائنس کریں گے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹیکس آئے گا یہ وہ ٹیکس ہوگا کہ جو جناب ہم نے اپنا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈپازٹ کروانا ہے, جمع کروانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جب یہ ہمارا ٹوٹل ٹیکس آ چکا ہوگا تو یہاں پر ہمارا کوسچن میجر پارٹ ختم ہو چکا. اگر کوسچن کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو یہاں پر فال نہیں کرتی بلکہ وہ ایف ڈی آر کے اندر فال کرتی ہے, فائنل ٹیکس ریجن کے تحت اس پہ ٹیکس لگتا ہے, تو وہ والا ٹیکس علیحدہ سے کیلکولیٹ کر کے اس کو جناب علیحدہ سے لکھا جائے گا. تو سٹوری یہ ہے میرے بھائی, اگر آپ انکم ٹیکس کا نومیریکل اچھے سے تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کریں یہ کہ آپ سب سے پہلے اس کا کمپلیٹ روڈ میپ جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹس کے ساتھ, میجر سٹاپس کے ساتھ وہ تیار کریں. ایک بچہ جو یہ ٹیکس کے نومیریکل کو کرنا سٹارٹ کرے تو وہ سب سے پہلے میجر ہیڈنگز کو تیار کرے اسی ترتیب کے ساتھ. جب وہ اس ترتیب کے ساتھ میجر ہیڈنگز تیار کر چکا ہو, اسے پتہ چل چکا ہو کہ جناب یہاں سے جب سفر شروع ہونا ہے تو ہمارے ٹیکس پیبل تک میجر پوائنٹس کون سے ہیں اور ان کی کیا ترتیب ہے, جب وہ یہ یاد کر چکا ہوگا پھر اسے ہم لے کے آئیں گے واپس یہاں پہ کہ جناب انکم فرام سیلری میں یہاں سے لے کے تو انکم فرام پراپرٹی سے پہلے کون کون سی سب جو ہے وہ سٹاپ آتے ہیں, کون کون سے چھوٹے سٹاپ آتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو سفر کی ایک ایگزامپل دی بالکل اپنے لیکچر کے سٹارٹ میں. تو میرے بھائی ہم انشاءاللہ یہ آج پہلا لیکچر تھا, کل جو ہے اس پہ اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. تو آپ جو ہے وہ کل تک اپنے ان میجر سٹاپس کو ٹیکس کے میجر جو نومیریکل کے اندر ان پوائنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ تیار کر لیں گے جو لکھے ہیں اسی ترتیب سے آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. معذرت کے ساتھ ایک بات یہاں ضرور ایڈ کروں گا کہ آپ کا یہ جو نومیریکل ہے نا ٹیکس کا, ایک تھوڑی سخت جملہ ہی صحیح, لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ آ جائے گا جس کا رٹا تھوڑا سا مضبوط ہوگا, جس کو میمورائز کرنا جو ہے جس کے لیے زیادہ ایزی ہوگا, کیونکہ اس میں ریٹ آتے ہیں, اس کے اندر ترتیب ہم نے یاد رکھنی ہے, کس پہ ٹیکس ہے کس پہ نہیں ہے. تو جو بچہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو دیکھا کرے گا, اس کو ٹیکس کی تیاری کرے گا, اس کے لیے نومیریکل جو ہے وہ کمپیریٹیولی ایزی ہوگا. تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ دوسرے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن آپ میری بات یہ ہرگز مت بھولیے گا, روزانہ تیار کریں اور خاص طور پہ جو 80 نمبر کا آپ کو پیپر میں نے گنوایا ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہر آنے والے دن ٹیکس میں انشاءاللہ بہتری جو ہے وہ ملے گی اور آپ ایزیلی جو ہے وہ پاس بھی ہو جائیں گے. انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. دیکھتے رہیے آفتاب اتاری آفیشل. تھینک یو سو مچ.